وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخر آیۃ تقرأها۔ پڑھتا جا، منزل پار کرتا جا، پڑھتا جا، رتبہ بلند کرتا جا، ویسے ہی پڑھ جیسے دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسلمان ملک شام کا رخ کیے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں مسلمانوں کے قائد اور ان کے سالار اعلیٰ اور کمانڈر تھے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو بیت المقدس جس کے ہاتھ میں تھی وہ کہنے لگے کہ اگر تمہارا امیر خود چل کر ہمارے پاس آئے تو ہم بلا کسی تردد اور چوں و چرا کے بیت المقدس کی چابیاں تمہارے امیر کے حوالے کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجایا اور یہ کہلوایا کہ یہ لوگ اس طرح کی شرط رکھتے ہیں۔ مدینہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ کہنے لگے کہ کیوں نہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے خود عمر چل کر آئے گا۔ آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور بیت المقدس کی طرف اپنا سفر جاری کیا۔ قریب پہنچنے پر راستے میں ایک ندی لگی، ندی میں کافی کیچڑ تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی سے نیچے اترے اور اپنے دونوں جوتیوں کو اپنے کاندھوں پر رکھ لیا اور اونٹنی کی مہار تھامے بیت المقدس کی طرف چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو آپ کا نام سن کر کانپتی ہے، آپ کے نام سے ہیبت میں آ جاتی ہے، اور اگر آپ اس کیفیت میں جائیں گے تو ان پر کیا اثر پڑے گا۔
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کو سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بدل گیا اور غصے کے مارے کہنے لگے کہ ابو عبیدہ، یہ بات جو تم نے کہی ہے اگر تمہارے علاوہ کوئی اور مسلمان کہتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ انسانیت اسے یاد رکھتی. اور یاد رکھو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ، کہ ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے ذریعے سے عزت سے نوازا، اور اگر آج تم اسلام کو چھوڑ کر اپنی عزت کسی اور چیز میں تلاش کرو تو اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا. عزت کسے کہتے ہیں؟ تو عزت کے جو مترادف الفاظ ہیں وہ رتبے، بڑائی کے، وقار کے اور شرف کے. اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے عزت و شرف کا حقیقی معیار. ہر کوئی اس جہاں میں عزت چاہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو کہ بوڑھا، مرد ہو کہ عورت. اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے عزت سے نوازا جائے، اس کا احترام کیا جائے، لوگوں کے درمیان میں اس کا ایک وقار رہے. اور دین اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کے مال اور ان کے خون کی حفاظت کرتا ہے، وہیں دوسری جانب وہ ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام مالہ ودمہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے اور اس کی عزت بھی حرام ہے. کوئی کسی کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. اور اسلام نے کہا کہ جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی جان رائگاں نہیں جائے گی بلکہ وہ شہید کے مقام پر ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من قتل دون عرضہ فہو شہید، جو آدمی اپنی عزت کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو وہ کوئی عام مقتول نہیں ہے بلکہ وہ شہید ہے. لیکن ایک سوال ہے کہ صحیح بات ہے، ہر آدمی کو عزت پسند ہے، ہر آدمی معزز ہے، اسے معزز ہونا چاہیے، لیکن حقیقی عزت کیا ہے؟ آج ہمارے پاس عزت کا جو خاکہ ہے، احترام کی جو تصویر ہے، شرافت کا جو لبادہ ہے، وہ کچھ اور بنا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی رتبے والا ہے وہ عزت دار ہے، کوئی پیسے والا ہے وہ عزت دار ہے، کوئی اونچے خاندان والا ہے وہ عزت دار ہے، کسی کے پاس استعمال کی اشیاء اچھی ہے وہ عزت دار ہے، اچھی گاڑی رکھتا ہے، اچھا موبائل رکھتا ہے، عزت دار ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ عزت و شرافت کا معیار نہیں ہے. یہ تو وہ اعمال ہیں جو کفار و مشرکین کا شیوا ہوا کرتے تھے. فرعون نے یہی کہا تھا الیس لی ملک مصر هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، یہ جو میرے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کیا ان کی ملکیت اور یہ مصر کی ملکیت میرے لیے نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ سب چیزیں نہیں دکھتی؟ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، جب یہ دونوں عزت والی چیزیں ہمارے پاس ہے تو ہمیں عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ وما نحن بمعذبین، ہم کبھی عذاب نہیں دیے جا سکتے، ہمیں کبھی اللہ کا عذاب نہیں چھو سکتا. اور جب بنی اسرائیل والوں نے شکایت کی کہ جالوت کا ستم بڑھ گیا ہے، حل نکالیے، تو اس وقت کے نبی نے اللہ کے حکم سے طالوت کو ان کا کمانڈر بنا دیا اور کہا کہ اس کی ماتحتی میں جاؤ اور جنگ کرو اور جالوت کو نیست و نابود کر کے آؤ. وہ کہنے لگے انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، یہ ہم پر بڑا کیسے بن گیا؟ یہ ہم میں سے ایک ہے اور اس کے پاس تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ مال ہے، اس کے باوجود یہ ہم پر امیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو کفار و مشرکین کی عادتیں ہیں، یہ ان کی علامات ہیں. اور اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی بھی تصویر کھینچتے ہوئے بیان کیا ہے کہ تم جو سمجھتے ہو کہ ظاہری چیزیں تمہاری عزت ہے،
یا کسی رتبے والے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ تمہاری عزت کا معیار ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. جو مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بناتے ہیں اور ان کی دوستی میں عزت تلاش کرتے ہیں, اپنا مقام ڈھونڈتے ہیں, انہیں سمجھ لینا چاہیے فإن العزۃ للہ جمیعا, جتنی عزتیں ہیں تمام کی تمام عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, ساری عزتیں اسی کی ملکیت ہے. اللہ کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت سے نوازے, وہ جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے, نیست و نابود کر دے, اسے خار کر دے. اگر ہم میں سے کوئی آدمی عزت دار ہونا چاہتا ہے, اپنا مقام بنانا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عزتیں اللہ کی ذات سے طلب کرے. من کان یرید العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا. اللہ نے کہا جو آدمی عزت چاہتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے فإن العزۃ للہ جمیعا. عزت, سربلندی, شرافت, یہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے, وہ اس کا واحد مالک ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہ جسے چاہے عزت دار بنا دے, وہ جسے چاہے نیست و نابود کر دے, ذلیل و خوار کر دے. یہ اسلام کا معیار نہیں ہے کہ آدمی چہرے دیکھ کر اپنی عزت ڈھونڈے, آدمی مال میں اپنی عزت ڈھونڈے, آدمی لباس اور رتبے میں اپنی عزت ڈھونڈے. ہاں تو پھر عزت کس میں ڈھونڈے؟ تو اسلام نے وہاں پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور کہا ہے کہ حقیقی عزت اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو پھر تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تم ذلیل ہو, تم عزت دار بھی نہیں ہو. عزت دار بننا چاہتے ہو, شرافت والے بننا چاہتے ہو, اپنا مقام رکھنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بے حد ضروری ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کی آیتوں کو بیان فرمایا. اس میں سے ایک آیت اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے, لیکن منافقوں کو یہ بات کہاں سمجھ آتی ہے. وہ تو عزت کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں, لیکن جو مومن ہوتے ہیں, جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں, وہی عزت دار ہیں اور وہ مومنوں میں اپنی عزت تلاش کرتے ہیں. جب قبرص اور مدائن فتح ہونے لگے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح ہونے کے بعد دشمنوں کو اپنے سامنے بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں ہو کر رونے لگے. جب ان کی اس کیفیت کو جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو قریب آئے اور آ کر کہنے لگے ما یبکیک یا ابا الدرداء, ابو درداء تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا اس بات پہ رو رہے ہو کہ آج کے دن اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نواز دیا؟ کافر اور اہل کفار کو اللہ تبارک, کفر اور اہل کفر کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و رسوا کر دیا. تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہنے لگے کہ جبیر ذرا اس قوم کی طرف دیکھو, یہ وہی قوم تھی جو اپنے جذبے میں تھی اور اپنے جلال میں تھی. یہ دنیا میں ظاہر تھی, لوگوں پر ان کا رعب تھا, دبدبا تھا, لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ دیا تو ان کا وہ حال ہو گیا جو تم آج انہیں اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت سے نوازا. فَإِنِ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ, اگر آج ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا, ہمیں نیست و نابود کر دے گا. تو عزت شرافت کا جو سب سے پہلا راستہ ہے, جو اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے, وہ ایمان ہے. جس کے دل میں جس قدر ایمان پیوست ہوگا,
دنیا میں اس کی اتنی ہی عزت ہوگی اور آخرت میں اس کا اتنا ہی اونچا مقام و مرتبہ ہوگا. اور اسی طرح عزت و شرف کا جو دوسرا راستہ ہے، جو دوسرا ذریعہ ہے، وہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنا دیے، کنبے بنا دیے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے پاس وہی انسان عزت دار ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ عزت دار ہوگا، اس کی شرافت اتنی ہی بلندی پر ہوگی. یہ جو خاندان، قبیلے، رنگت، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ بنائی ہے، یہ ہمارے فخر کے لیے نہیں ہے، یہ عزت اور شرافت کے لیے نہیں ہے، یہ تو میں کرنے کے لیے نہیں ہے کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، میں کس خاندان کا ہوں، تو کہاں سے آتا ہے. اللہ نے کہا لتعارفوا، یہ تمہاری پہچان ہے، بس پہچان ہے. پہچان سے بڑھ کر یہ کوئی چیز نہیں. یہ تمہیں نہ دنیا میں عزت دے سکتی ہے نہ آخرت میں عزت دے سکتی ہے. دنیا و آخرت کی عزت چاہتے ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی کے پاس اسی کا مقام ہوگا، اسی کی عزت ہوگی، اسی کا احترام ہوگا. آدمی کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا اور کہتے ہوئے یہ کہا کہ تم کالی ماں کے بیٹے ہو، تمہاری رنگت کا فرق ہے. خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے آدمی ہو جس کے منہ سے جہالت کی بو آتی ہے. یہ خاندان و قبیلے کا فرق کرنا جاہلیت کے اعمال میں سے ہے. یہ مومن کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا. مومن تو تقوی میں اپنی عزت تلاش کرتا ہے، تقوی میں اپنا رتبہ تلاش کرتا ہے. اور اگر عزت چاہتے ہو، سربلندی اور اپنا مقام چاہتے ہو، تو ہمیں دینی معاملات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو دینی معاملات ہمارے حق میں بیان فرمائے ہیں اور جن جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں اور منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیں. یہ چیز ہماری سربلندی کا باعث ہے. اللہ کہتا ہے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، نہ تمہاری اولاد نہ تمہارے اموال جس کے ذریعے سے تم ہمارے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہو، یہ ہمارے قریب تمہیں کرنے والے نہیں ہیں. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. ہاں، جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر دے گا اور جنت کے بالا خانوں میں اس کا مکان ہوگا. تو نیک عمل یہ ہماری عزت اور ہماری شرافت میں بڑھوتری کا باعث ہے. اور ایک آخری ذریعہ، آخری سبب جس کے ذریعے سے ہم دنیا و آخرت میں عزت و شرف اور وقار کے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، وہ ہے قرآن مجید کا حفظ. جو آدمی قرآن مجید کا حفظ کرے، قرآن مجید کو یاد کر لے، دنیا میں بھی اسے عزت ملے گی، موت کے وقت بھی اسے عزت سے نوازا جائے گا، اور آخرت کے دن بھی اللہ اسے عزت کا چولا پہنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی نصیب کرتا ہے، انہیں برتل و بالا کر دیتا ہے. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے بے شمار قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، انہیں ضائع کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ عصفان کے مقام پر پہنچے، واقعہ معروف ہے، آپ سن چکے ہیں. وہاں انہوں نے مکہ کے گورنر کو دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم یہاں پر ہو تو مکہ پر کون ہے؟ تمہارا نائب تم نے کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ نامی ایک آدمی ہے، اسے ہم نے اپنا نائب بنا دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے من ہوا، وہ کون ہے؟ گورنر کہنے لگے مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے پوچھا استخلفت علیہم مولا، مکہ والوں پر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو کمانڈر بنا دیا، ان کا گورنر بنا دیا؟ تو وہ کہنے لگے امیر المؤمنین بات اتنی نہیں ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے اور دینی علوم سے واقف ہے، فرائض کا جاننے والا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سچ فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی نصیب کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، دنیا میں ایک حافظ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی عزت ہے، دنیا کا مقام ہے. اور موت کے وقت بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اور روایتیں الگ الگ سندوں سے ہے کہ جنگ احد کے وقت قبریں کھودی گئی اور ایک قبر میں 3-4 صحابہ کو ایک ساتھ دفن کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو قبر میں اتارتے اور 2-4 صحابہ ایک ساتھ رکھے ہوئے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے کہ ذرا بتاؤ ان میں قرآن کا زیادہ حافظ کون ہے، کس نے قرآن سب سے زیادہ یاد کیا؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میت کو اٹھاتے اور سب سے پہلے خبر میں داخل کرتے. یہ زیادہ حقدار ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے، موت کے وقت بھی اسے عزت سے نوازا جائے گا. اور آخرت کا کیا معاملہ ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک آخر آیت تقرأها، پڑھتا جا، منزل پار کرتا جا، پڑھتا جا، رتبہ بلند کرتا جا، ویسے ہی پڑھ جیسے دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا. تیرا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں پر تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا. آخرت کے اندر عزت سے نوازا جائے گا. اور صرف حافظ قرآن کو عزت سے نہیں نوازا جائے گا، اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی ایسا لباس پہنائے گا کہ ساری کائنات اگر بیچ دی جائے تو اس لباس کا عوض ادا نہیں کر سکے گی. وہ کہیں گے یا ربنا انا لنا، اے الہ العالمین ہمارے لیے یہ کہاں سے آ گیا، اتنا تو کوئی عمل نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جواب آئے گا کہ تمہارے بچوں کو تم نے جو قرآنی تعلیم دلوائی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر عزت و شرف چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کو تھام لینا چاہیے جتنی ہماری استطاعت ہے. اگر کوئی سارا قرآن یاد کر سکتا ہے نور علی نور، اسے تمام تر مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قرآن یاد کر لینا چاہیے. دنیا میں بھی شرف، موت کے وقت بھی شرف، اور آخرت میں اس کے شرف کے کیا کہنے. تو عزت و شرف کا حقیقی معیار یہ اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایمان، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا تقوی اختیار کرو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اکیلے میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، لوگوں کے درمیان میں ہو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. تمہارا چہرہ ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی والا پہلو، سفید لباس، اور جب اکیلے میں چلے جاؤ تو اللہ کو دکھانے کے لیے برائی کا پہلو. اجعلت اللہ اہون الناظرین، کسی عالم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے حق میں کیا تم نے دیکھنے والوں میں اللہ کو سب سے معمولی سمجھ رکھا ہے؟ لوگوں کو اچھا پہلو دکھاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گناہ کا پہلو دکھاتے ہو. لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی کا پہلو، اللہ کو دکھانے کے لیے کالے کرتوتوں والا پہلو. اجعلت اللہ اہون الناظرین، کیا دیکھنے والوں میں تم نے اللہ کو سب سے معمولی سمجھ رکھا ہے؟ اور جو تیسرا راستہ ہے، تیسرا ذریعہ ہے عزت و شرف کا، وہ ہے
نیکی میں سبقت، آدمی نیک کاموں میں سبقت کرے. اور چوتھا ذریعہ وہ یہ کہ آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے. ہمارے جو معیار ہیں عزت و شرافت کے، یقین جانیں وہ بالکل بیکار معیارات ہیں. ہمارے ترازوؤں کا ماپ صحیح نہیں ہے، ان میں ڈنڈی پڑی ہوئی ہے. ہمیں اپنے معیاروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی کسوٹیوں کو جانچ لینا چاہیے. آج عزت و شرف ہم جس ترازو پر رکھ کر تولتے ہیں، ہمارے ترازو خراب ہو چکے ہیں. اور یہ معاملہ آپ سے نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا. ایک امیر کبیر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول امیر آدمی ہے، بات کرے گا تو بات سنی جائے گی، مشورہ دے گا تو مشورہ قبول ہوگا، اور اگر کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دے تو اس کا پیغام رد نہیں ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. کچھ دیر بعد ایک غریب مسلمان جانے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے کہ غریب مسلمان ہے، بات کرے تو کوئی اس کی بات نہ سنے، پیغام بھیجے تو رد ہو جائے، اور مشورہ دے تو اس کا مشورہ بھی قبول نہ کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا خیر من ملء الارض مثلی ھذا. یہ جو غریب مسلمان ہے جسے تم معمولی سمجھ رہے ہو، یہ اس جیسے زمین بھر انسانوں سے زیادہ بہتر ہے جسے تم بہتر سمجھ رہے ہو. اگر اس جیسے زمین بھر مسلمان بھی آ جائے تو اس اکیلے غریب مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ترازو میں اس سے بھاری نہیں ہو سکتے. ہمیں حقیقی عزت کی تلاش کرنی چاہیے، اور جو حقیقت میں عزت کا حقدار ہے اسے اس کا حق دینا چاہیے. آج ہمارے معیارات ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے کرا دیا. اور آپ جانتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے. انہوں نے زینب رضی اللہ عنہ جو کہ قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، ان کا نکاح آزاد کردہ غلام سے کرا دیا. جنگ موتا میں بڑے بڑے صحابہ کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر و کمانڈر بنا دیا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے صحابہ کی موجودگی کے باوجود ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کا امیر بنا کر روم کی طرف بھیج دیا. حقیقی معیار ایمان ہے، عمل ہے، تقوی ہے. اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سمجھتے تھے، ہم نہیں سمجھتے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب امیہ بن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم زیادہ کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس پہنچے جو کہ ایک کافر تھا، اور کہنے لگے کہ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا خذہ ولو ب10 دنانیر، لے لو اگرچہ تم 10 دینار ہی کیوں نہ دو. 10 دینار کوئی معمولی بات نہیں ہے، 10 سونے کے سکے، اور آج کا اگر حساب لگا لے تو 8 سے 9 تولے سونا پڑ جاتا ہے. خذہ ولو ب10 دنانیر، خرید لو، 10 دینار ہی کیوں نہ ہو مجھے دے دو، یہ میرے کوئی کام کا نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے سکے نکالے اور گنا اور اس کے حوالے کر دیا. وہ کہنے لگا ابو بکر تم 10 دینار اس کے لیے تم نے دے دیے، اگر تم اسے 1 پائی کے عوض پوچھتے تو میں اس قیمت پہ بھی اسے دے دیتا، اگر تم چکاتے تو میں اس کی مزید قیمت گھٹا دیتا. سن کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لو جعلت ثمنه 100,000 دینار لأتیتہ بذلک، اللہ کی قسم ہے تم 10 دینار کی بات کرتے ہو، اگر تم اس کی قیمت 1,00,000 دینار لگاتے تو میں 1,00,000 دینار دے کر اسے خریدتا. وہ کوئی غلام نہیں تھے، وہ سردار تھے، سردار. اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر ہوا سیدنا واعتق سیدنا بلالا، ابو بکر ہمارے سردار تھے اور انہوں نے ہمارے سردار یعنی بلال کو آزاد کروایا. عزت و شرف کا حقیقی معیار یہ اسلام کے سائے میں ہے، یہ اسلام ہی کے تحت ہمیں مل سکتا ہے. اور نوجوانوں سے خاصتاً خطاب ہے، یہ دکھنے والی رنگ لیریاں
یہ حقیقت میں ہمیں عزت بخشنے والی نہیں ہے. اگر عزت و شرف اور حقیقی معنوں میں رتبہ چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہی قول کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ ساز جملے تھے. آپ نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فإن ابتغینا العزہ بغیرہ اذلنا اللہ. ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت اور شرافت سے نوازا. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنے لگ جائیں تو پھر اللہ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا. دعا ہے کہ الہ العالمین تو دنیا و آخرت میں مسلمانوں کو حقیقی عزت اور حقیقی شرافت سے نواز، اور دنیا و آخرت میں مسلمانوں کو تمام تر بھلائیاں نصیب فرما اور تمام تر برائیوں سے ان کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.